خدا کا منصوبہ۔ خدا نے اپنی پسند کی ایک دنیا بنائی اور اس کا نام جنت رکھا۔ یہ جنت ابدی خوشیوں اور راحتوں کی دنیا ہے۔ وہاں نہ دکھ ہے اور نہ شور و غل، نہ رنج ہے اور نہ حادثہ۔ وہ ہر قسم کی کلفتوں سے آزاد دنیا ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں وہاں بے حساب مقدار میں اکٹھا کی گئی ہیں۔ وہاں آدمی نہ مرے گا اور نہ کبھی اکتائے گا اور نہ کبھی کسی طرح کے غم سے دوچار ہوگا۔ یہی وہ دنیا ہے جس کی طلب ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے۔ ہر آدمی ایک نادیدہ جنت کی تلاش میں ہے، مگر یہ لامحدود جنت کوئی شخص موجودہ محدود دنیا میں نہیں پا سکتا۔ خدا نے اس جنت کو موت کے بعد آنے والی دنیا میں رکھ دیا ہے۔ تاہم یہ جنت اپنے آپ کسی کو نہیں مل جائے گی۔ یہ صرف اس خوش نصیب آدمی کا حصہ ہے جو موجودہ زندگی میں جنت والے عمل کرے۔ خدا نے ہماری زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہماری زندگی کا مختصر حصہ موجودہ دنیا میں ہے اور اس کا بقیہ تمام حصہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں۔ موجودہ دنیا کو خدا نے عمل کی جگہ بنایا ہے اور بعد کی دنیا کو عمل کا بدلہ پانے کی جگہ۔ امتحان کی مصلحت کی بنا پر موجودہ دنیا میں آدمی کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ وہ آزاد ہے کہ جو چاہے کرے، مگر یہ آزادی برائے آزمائش ہے، نہ کہ برائے انعام۔ جو آدمی وقتی آزادی کی بنا پر غلط فہمی میں نہ پڑے اور اپنے آپ کو حقیقت حال کے مطابق بنائے، وہ جنت میں بسایا جائے گا، اور جو شخص آزادی پا کر سرکشی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کائنات میں سارا اختیار حقیقتاً صرف ایک خدا کو حاصل ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ ہر آدمی ہر لمحہ اس کی مٹھی میں ہے۔ جو آدمی اس حقیقت واقعہ کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ارادے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دے، وہ جنت کا مستحق بنا، اور جو شخص حقیقت واقعہ سے انحراف کر کے خود ساختہ طریقوں پر چلے، وہ خدا کی نظر میں مجرم ہے۔ آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مستقبل کا یقین۔ ڈارلنگٹن ہال انگلینڈ کا ایک ممتاز اسکول ہے۔ وہاں ایک طالب علم کو سالانہ 5,000 پاؤنڈ تعلیمی فیس دینی پڑتی ہے۔ اس کے پرنسپل ڈاکٹر بلیک شاء نے 11 جولائی 1983 کو اسکول سٹاف کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں طلباء کو اپنی ڈگری بے قیمت معلوم ہونے لگی ہے۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے حصول کے بعد اپنی پسند کے مطابق کوئی روزگار حاصل کر لیں گے۔ اس بے یقینی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جھنجھلاہٹ کی نفسیات پیدا ہو رہی ہے اور وہ کثرت سے جرائم کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا، "The worst thing we can do for our children is to destroy their faith in the future." سب سے بری چیز جو ہم اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ مستقبل کے بارے میں ان کے یقین کو برباد کر دیں۔ پرنسپل کے اس جملے پر ہم یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کے بعد روزگار حاصل کرنے کا مسئلہ انسان کے مستقبل کا صرف ایک چھوٹا سا جز ہے۔ مستقبل کا مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کے موجودہ مرحلے سے لے کر موت کے بعد کی ابدی زندگی تک چلا جاتا ہے۔ انسان کو کامل اطمینان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کو اس کے پورے مستقبل کے بارے میں پر امید نقطۂ نظر مل جائے۔ جدید انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے جتنے غالب افکار ہیں، سب نے موت کے بعد ابدی مستقبل کے بارے میں انسان کے یقین کو برباد کر دیا ہے۔ یہی جدید انسان کے عدم اطمینان کی سب سے بڑی نفسیاتی وجہ ہے۔ انسان کو جب تک ایک ایسا کامل نقطۂ نظر نہ دیا جائے جو اس کے حال اور مستقبل کو ابدی طور پر امید بناتا ہو، وہ کبھی حقیقی معنوں میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک نوجوان کو اپنے دنیاوی مستقبل کا مسئلہ پریشان کرتا ہے، مگر جب وہ اپنا دنیاوی مستقبل تعمیر کر چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ اب دوسرے سوالات اس کو پریشان کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پریشانیوں سے آدمی اسی وقت نجات پا سکتا ہے جب کہ وہ ابدی عمر تک کے لیے اپنے سوالات کا جواب پالے، نہ کہ صرف وقتی عمر تک کے لیے۔ حقیقت انسانی۔ سب سے بڑی نیکی حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے۔
اس دنیا میں سارا اختیار صرف ایک خدا کو حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان بالکل عاجز اور بے بس ہے، مگر اس دنیا میں انسان کو بظاہر ایسے حالات میں رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح آزاد اور خود مختار محسوس کرے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ جو آدمی حقیقی صورتحال کو سمجھے اور اس کا اعتراف کر کے خدا کے آگے جھک جائے، وہ قابل انعام ٹھہرا۔ اس کے برعکس جو آدمی امتحانی پردے کو پھاڑنے میں کامیاب نہ ہو اور خدا کی بڑائی کے آگے اپنے کو نہ جھکائے، وہ مجرم ہے۔ ایسا شخص عنقریب سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں وہ مسئلہ ہمیشہ بہت بڑے پیمانے پر پایا گیا ہے جس کو خرابی کا مسئلہ کہا جاتا ہے، پرابلم آف ایول۔ انسان کے ساتھ موجودہ دنیا میں بے شمار قسم کے دکھ لگے ہوئے ہیں۔ ایک شخص تندرست و توانا ہے اور اچانک موت آ کر اس کو دبوچ لیتی ہے۔ ایک شخص کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے اور اس کے شاندار جسم کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح بیماریاں، قحط، زلزلے اور طرح طرح کی آفتیں انسان کے منصوبوں کو اس طرح تہس نہس کرتی رہتی ہیں جیسے ان کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ بظاہر یہ بڑا بے رحمی کا معاملہ ہے، مگر اس کے اندر زبردست حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ تمام ناخوشگوار واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کھولیں، وہ انسان کو یاد دلائیں کہ بظاہر با اختیار ہونے کے باوجود وہ کس قدر بے بس ہے۔ سب کچھ کا مالک ہونے کے باوجود وہ کتنا زیادہ بے کچھ ہے۔ یہ خرابیاں دراصل بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت ہیں۔ اس طرح ظواہر کا پردہ پھاڑ کر انسان کو اصل حقیقت کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ قیامت میں جو پردہ مکمل طور پر پھاڑا جانے والا ہے، وہ حادثات کے ذریعے جزئی طور پر پھاڑ دیا جاتا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں انسان کو اس کی بے بسی کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ اس کو ذہنی طور پر اس قابل بناتی ہیں کہ وہ حقیقت واقعہ کو پالے اور اس کو مان کر خدا کے انعامات کا مستحق بنے۔ آنے والی ابدی دنیا میں انسان حقیقی طور پر آزاد اور خود مختار ہوگا۔ وہاں ہر قسم کے دکھ اور غم سے مکمل طور پر محفوظ رہے گا، مگر یہ درجہ کسی کو بطور انعام ملے گا، نہ کہ بطور استحقاق۔ جس نے اپنے عجز کو جان لیا وہی اس قابل ہے کہ اس کو آزادی کی نعمت عطا ہو۔ جو اپنی بے اختیاری پر راضی ہو گیا، اسی نے اس اہلیت کا ثبوت دیا کہ خدا اس کو اپنی معیاری دنیا میں با اختیار بنا کر رکھے۔ یہ تضاد کیوں؟ آسمان کے نیچے ہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ عجیب واقعہ یہ ہے کہ یہاں دادا گیری کی صلاحیت کا استعمال ہے، مگر سنجیدگی کی صلاحیت کا کوئی استعمال نہیں۔ یہاں شاطر آدمی اپنی پوری قیمت پا لیتا ہے، مگر شریف آدمی کو یہاں کوئی قیمت نہیں ملتی۔ ہر ایک کو خوش کرنے والی زبان بولنے والے کو یہاں خوب مقبولیت حاصل ہوتی ہے، مگر جو شخص غیر مصلحت پرستانہ انداز میں بولے اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہے، اس کو یہاں کوئی عزت اور مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سب ایک ایسی دنیا میں ہو رہا ہے جو اپنی ذات میں بالکل بے عیب ہے، جہاں درخت کمال کا ایک انتہائی خوش منظر نمونہ بنے کھڑے ہیں، جہاں چڑیاں اس کے سوا کوئی اور بولی نہیں جانتی کہ وہ حسن اور سلامتی کے نغمے گائیں، جہاں سورج اور چاند صرف روشنی بکھیرتے ہیں، ان کو تاریکی بکھیرنا اور اندھیرا پھیلانا نہیں آتا، جہاں ستارے صرف اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں، کوئی ستارہ دوسرے کے مدار میں داخل ہو کر وہاں اپنا جھنڈا گاڑنے کے لیے نہیں دوڑتا۔ انسان اور بقیہ کائنات میں یہ تضاد دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں دو خدا ہیں، ایک نور کا اور دوسرا ظلمت کا۔ کسی نے کہا کہ یہاں کوئی خدا ہے ہی نہیں، اگر کوئی خدا ہوتا تو دنیا میں یہ الل ٹپ نظام کیوں کر جاری رہتا؟ مگر صحیح بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، مثالی دنیا اس کے بعد آنے والی ہے، اور انسان کے سوا بقیہ کائنات اسی کا ایک ابتدائی تعارف ہے۔ امتحان کا یہ لازمی تقاضا تھا کہ انسان کو عمل کی پوری آزادی ہو۔ اسی آزادی کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی شخص سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے اور کچھ لوگ ٹیڑھے راستے پر چلتے ہیں۔ مگر قیامت کے بعد جب مثالی دنیا قائم ہوگی،
تو وہاں وہی لوگ جگہ پائیں گے جنہوں نے موجودہ دنیا میں اس بات کا ثبوت دیا ہوگا کہ وہ مثالی انداز میں سوچنے اور مثالی کردار کے ساتھ زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بقیہ تمام لوگ چھانٹ کر دور پھینک دیے جائیں گے۔ کائناتی منصوبہ بندی۔ موجودہ زمانے میں آواز کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والے ہوائی جہاز بنائے گئے ہیں۔ یہ جہاز بننے کے بعد جب امریکہ میں اڑائے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ انسانی صحت کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہوا میں گیسوں کا قیمتی تناسب بدل جاتا ہے۔ چنانچہ امریکہ میں اس قسم کے جہازوں کی پرواز پر پابندی لگا دی گئی۔ یہی معاملہ انسان کے تمام منصوبوں کا ہے۔ آدمی ایک گھر بناتا ہے، مگر جب وہ اس میں رہنا شروع کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فلاں کمی رہ گئی۔ وہ سڑکیں اور لائنیں بچھاتا ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق کرنے کے لیے اس میں فلاں ترمیم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسانی تمدن کے ہر شعبے میں ترمیم اور اصلاح کا کام مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ انسانی تعمیرات کا حال ہے، مگر کائنات کے عظیم کارخانے کا معاملہ اس سے سراسر مختلف ہے۔ کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں، ستارے، زمین، معدنیات، پہاڑ، ارقیات، گیسیں، درخت، جانور، روشنی، حرارت، کشش اور انسان وغیرہ۔ یہ چیزیں بے شمار صورتوں میں وسیع کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، مگر وہ روز اول سے انتہائی کامل صورت میں موجود ہیں۔ ان کے خالق کو انہیں پیدا کرنے کے بعد دوبارہ نظر ثانی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سورج اور زمین کا فاصلہ، معدنیات میں جواہر کی ترکیب، پانی اور ہوا میں گیسوں کا تناسب، درخت اور پودوں کی نشو و نما کا اصول، حیوان اور انسان کا جسمانی ڈھانچہ، غرض ہر چیز روز اول سے کامل اور مکمل ہے۔ کسی چیز میں بھی ادنا نظر ثانی کی ضرورت نہیں، ہر چیز عین ویسی ہے جیسا کہ فی الواقع اسے ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جس ہستی نے کائنات کو بنایا ہے وہ قادر مطلق ہے، اور اسی کے ساتھ عالم الغیب بھی۔ مکمل قدرت اور غیب سے کامل آگہی کے بغیر ایسا معیاری منصوبہ بنانا ممکن نہیں جس میں کبھی نظر ثانی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تخلیق کی حکمت۔ ہندوستان نے 1984 میں روس کے تعاون سے اپنے 2 آدمی خلا میں بھیجے۔ ان کے نام ہیں مسٹر رویش ملہوترا اور مسٹر راکیش شرما۔ ان دونوں ہوابازوں نے 1983 میں 10 مہینے روس کے خلائی سینٹر سٹار سٹی میں گزارے۔ 10 مہینے کی ٹریننگ میں ان کو جو چیز سکھائی گئی ان میں سے ایک روسی زبان بھی تھی۔ بنگلور کی ایک پریس کانفرنس میں ان خلابازوں نے خلا کے بارے میں بعض دلچسپ چیزیں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ خلائی پرواز کے دوران آدمی تقریباً 6 سینٹی میٹر لمبا ہو جاتا ہے، مگر اس کی اصل لمبائی اس وقت واپس آ جاتی ہے جب کہ وہ دوبارہ زمین پر اترتا ہے۔ لمبائی کا یہ فرق جسم کے اوپر فضا کے دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ One would gain about 6 centimeters in height during a space flight, but would get back to one's normal height soon after returning to Earth with the atmospheric pressure acting on the vertebrate. خلا میں انسانی جسم کا لمبا ہو جانا بے وزنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وزن یا بے وزنی دونوں قوت کشش کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری زمین بے حد صحیح اندازے کے مطابق بنائی گئی ہے، اس لیے یہاں ہر آدمی کا قد نہایت متناسب ہوتا ہے، نہ چھوٹا اور نہ بڑا۔ زمین کی جسامت اگر موجودہ جسامت کے مقابلے میں نصف ہو جائے تو اس کی قوت کشش گھٹ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں انسان غیر متناسب طور پر لمبے قد کے ہونے لگیں گے۔ موجودہ معتدل قد کے انسانوں کے بجائے ہر طرف لمبے لمبے انسان دکھائی دیں گے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کیجئے جہاں موجودہ معتدل قد کے انسانوں کے بجائے ہر طرف اونٹ جیسے انسان کھڑے ہوئے نظر آتے ہوں۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ زمین کی جسامت موجودہ جسامت کے مقابلے میں دوگنا ہو جائے تو اس کی قوت کشش بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کا بڑھنا رک جائے گا۔ شیر کی جسامت گھٹ کر بلی جیسی ہو جائے گی اور انسان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے موجودہ خوبصورت قد کو کھو دے گا
اور زمین ان چھوٹے چھوٹے انسانوں کی بستی بن جائے گی جن کو ہم بونا کہہ کر مسکراتے ہیں۔ تخلیق خداوندی کی یہی وہ حکمت ہے جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے پر ہے۔ سورہ رعد آیت 8۔ زندگی کا سٹیج۔ حیدرآباد کا واقعہ ہے۔ 21 ستمبر 1981 کو مسٹر بی کے راما ریڈی اور ان کی 80 سالہ بیوی پھولا بائی رات کے وقت اپنے گھر واقع بنجارہ ہلز میں سو رہے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے گھر میں اس وقت صرف ان کا ملازم رامیہ تھا۔ رامیہ نے عین نیند کی حالت میں کلہاڑی سے بوڑھے میاں بیوی پر حملہ کیا اور نہایت بے دردی کے ساتھ دونوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد رامیہ نے بکس سے تقریباً 1,00,000 روپے کے ہیرے اور زیورات نکالے اور رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکل گیا۔ راستہ چلتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پولیس کے 2 آدمی رات کی ڈیوٹی میں پہرا دے رہے تھے۔ ان کو شبہ ہوا، چنانچہ انہوں نے رامیہ کو پکڑ لیا۔ پوچھ گچھ اور ڈرانے دھمکانے کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور چرایا ہوا مال پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے دونوں آدمیوں نے رامیہ کو اور اس سے برآمد شدہ مال کو لے جا کر تھانے میں جمع کر دیا۔ ان کا نام شیخ محبوب اور اسم رشید بتایا گیا ہے۔ محکمہ پولیس کے افسران کے علم میں یہ واقعہ آیا تو وہ شیخ محبوب اور اسم رشید کی کارکردگی اور دیانتداری سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد دونوں کو نقد انعامات دیے گئے اور اسی کے ساتھ دونوں کو ترقی بھی دے دی گئی۔ شیخ محبوب کو اسٹیشن آفیسر کے عہدے پر متعین کر دیا گیا اور اسم رشید کو ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک واقعہ بیک وقت 2 آدمیوں کے لیے 2 معنی کا حامل ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے مگر اسی ایک واقعے سے ایک شخص کو کریڈٹ دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو قاتل ثابت کر کے مجرم کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو ایماندار اور فرض شناس ظاہر کر کے انعام کا مستحق بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں سب کی نوعیت یہی ہے۔ یہاں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہاں کوئی شخص کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا اور نہ نقصان، نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور نہ موت۔ تاہم یہ سارے واقعات یہاں ایک دوسرے کے ہاتھ سے پیش آتے ہیں۔ دنیا ایک قسم کا خدائی سٹیج ہے۔ یہاں مختلف حالات پیدا کر کے خدا ہر ایک کو یہ موقع دیتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو وہ علل اعلان ظاہر کر دے۔ جو شخص مجرمانہ ذہن لیے ہوئے ہے وہ اپنے موافق حالات پا کر جرم کرے اور خدا کے قانون کے مطابق سزا کا مستحق ہو۔ جو شخص اپنے اندر حق پرستی کا ذہن لیے ہوئے ہے وہ اپنے موافق حالات میں حق اور انصاف کا معاملہ کرے تاکہ وہ خدا کے یہاں انعام اور قدر افزائی کے لائق ٹھہرے۔ اندھیرا ختم ہوگا۔ خدا کی دنیا میں انسان بظاہر ایک تضاد ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سورج ہر روز ٹھیک اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، وہاں انسان کا حال یہ ہے کہ آج ایک بات کہتا ہے اور کل وہ اس سے پھر جاتا ہے۔ جس دنیا میں سخت پتھروں کے اندر سے بھی پانی نکل پڑتا ہے، وہاں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بدترین بے دردی کا ثبوت دیتا ہے۔ جس دنیا میں اس کا چاند تمام مخلوقات کے اوپر بلا امتیاز چمکتا ہے، وہاں انسان ایک کے ساتھ کچھ سلوک کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ کچھ۔ جس دنیا کا ضمیر اپنے آپ کو پھولوں کی لطافت کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، وہاں انسان کانٹوں سے بھی زیادہ برے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جس دنیا میں ہواؤں کے جھونکے ہر طرف بے غرض خادم کی طرح پھر رہے ہیں، وہاں انسان اس طرح رہتا ہے جیسے ذاتی غرض پوری کرنے کے سوا اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ جس دنیا میں ایک درخت دوسرے درخت کو دکھ نہیں دیتا، وہاں ایک انسان دوسرے انسان کو ستاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو برباد کر کے خوشی کے قہقہے لگاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس دنیا میں ہر روز ہو رہا ہے، مگر خدا یہاں مداخلت نہیں کرتا۔ وہ اس تضاد کو ختم نہیں کرتا۔ مخلوقات کے آفاقی آئینے میں خدا کتنا حسین معلوم ہوتا ہے، مگر انسانی زندگی کے المناک گوشے میں اس کا چہرہ کتنا مختلف ہے۔ خدا کے سامنے درندگی کے واقعات آتے ہیں، مگر اس کے اندر کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ خدا انسانوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے،
مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کائنات کے سب سے زیادہ حساس باسیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کا مشاہدہ کرتا ہے، مگر اس کے خلاف اس کے اندر کوئی بے چینی نہیں ابھرتی۔ کیا خدا پتھر کی مورتی ہے؟ کیا وہ ایک انتہائی کامیاب سٹیچو ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے مگر اس کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کرتا؟ اس سوال نے ہر زمانے کے سوچنے والوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے، مگر یہ سوال صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مخلوقات کے بارے میں ہم خالق کی حکمت کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ خالق کی اسکیم میں دنیا دارالامتحان ہے، مگر ہم اس کو دارالجزا کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ کل کے دن پیش آنے والا ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی کے دن ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ جس طرح ہر روز رات کے اندھیرے کے بعد سورج کی روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح لازماً یہ بھی ہونے والا ہے کہ زندگی کا اندھیرا ختم ہو، ظالم اور مظلوم ایک دوسرے سے الگ کیے جائیں، سرکش انسانوں کی گردنیں توڑی جائیں اور سچے انسانوں کو ان کی سچائی کا انعام دیا جائے۔ یہ سب کچھ اپنی کامل ترین صورت میں ہوگا، مگر یہ موت کے بعد ہوگا، نہ کہ موت سے پہلے۔ تاریکی میں سفر۔ لندن کے اخبار گارڈین 13 مارچ 1983 کے ایک 3 کالمی مضمون کی سرخی ہے: تاریکی میں ایک بہادرانہ سفر، A Brave Journey Through the Dark۔ یہ مضمون آرتھر کوئسلر کے بارے میں ہے۔ آرتھر کوئسلر انگلستان کا ایک مشہور ادیب اور مفکر تھا۔ اس نے اور اس کی بیوی سنتھیا نے مارچ 1983 میں اپنے لندن کے مکان میں خودکشی کر لی۔ موت کے وقت آرتھر کوئسلر کی عمر 77 سال تھی۔ آرتھر کوئسلر بہت سی کتابوں کا مصنف تھا۔ اس کی ایک کتاب کا نام ہے دوپہر میں تاریکی، ڈارکنیس ایٹ نون۔ یہ کتاب 32 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب کمیونزم کے خلاف ہے۔ اس میں مصنف نے دکھایا ہے کہ نام نہاد عوامی نظام میں بھی کس طرح انسان کے اوپر انسان کا ظلم جاری رہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا استغلال کرتا ہے۔ آرتھر کوئسلر کو ذاتی طور پر وہ تمام دنیاوی چیزیں حاصل تھیں جن کی ایک انسان تمنا کرتا ہے۔ وہ مشہور عالم تھا۔ اپنے پیچھے اس نے 4 لاکھ پاؤنڈ چھوڑے ہیں، جن کے بارے میں اس نے وصیت کی کہ وہ ایک برطانوی یونیورسٹی کو دے دیے جائیں جو اس رقم کو پیراسائیکالوجی کی تحقیق میں لگائے۔ آرتھر کوئسلر نے کیوں خودکشی کی؟ اس کی وجہ اس کی مایوسی تھی۔ وہ دنیا میں برائیاں دیکھ کر بے حد پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان برائیوں کی کیا توجیح کرے۔ 1974 میں اس کے مقالات کا ایک مجموعہ چھپا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ تکنیکی ترقیوں اور اخلاقی سلوک کے درمیان بہت نمایاں قسم کی علامتی نابرابری پائی جاتی ہے۔ There is a striking symptomatic disparity between the growth curves of technological achievements on the one hand and of ethical behavior on the other۔ اس کے بعد وہ جدید تہذیب سے اپنی مایوسی کا اظہار ان لفظوں میں کرتا ہے کہ ہم دور سیاروں کے گرد گھومنے والے خلائی جہازوں کی حرکت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر شمالی آئرلینڈ کے حالات پر کنٹرول کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ We can control the motions of the satellites orbiting the distant planets, but cannot control the situation in Northern Ireland۔ دونوں ایک سطح پر۔ We can control the motions of the satellite orbiting the distant planets, but cannot control the situation in Northern Ireland۔ جانور اپنی نو کو ہلاک نہیں کرتے، مگر انسان خود اپنے ہم جنسوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کی تحقیق کرتے ہوئے آرتھر کوئسلر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ کے مختلف حصوں میں ارتقاء کے دوران عدم توازن پیدا ہو گیا ہے۔ یہی عدم توازن مردم کشی کے بڑے بڑے واقعات کا اصل سبب ہے۔ تاہم یہ تحقیقات اس کو سکون نہ دے سکیں۔ وہ بالآخر اس رائے پر پہنچا کہ انسان کے لیے موجودہ حالات میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔
اس کا آخری فلسفہ یہ تھا کہ موت اس شخص کے لیے قابل استقبال اور قدرتی ریلیف ہو سکتی ہے جس کا واحد بدل غم اور مصیبت ہو. Death could be a welcome and natural relief for someone whose only alternative was pain and suffering. آرتھر کوئسلر نے اپنے اس نظریے پر خود عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر لیا جو نہ اس کی مرضی کے مطابق تھی اور نہ وہ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتا تھا. اس نے دیکھا کہ انسان ایک روشن فضا میں آنکھ کھولتا ہے، پھر وہ موت کی اندھیری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی میں غیر معمولی ترقی کے باوجود انسان کی اخلاقی ترقی ممکن نہ ہو سکی. اس نے دیکھا کہ آدمی خلا میں گھومنے والی مشین کو کنٹرول کر لیتا ہے مگر انسان کو کنٹرول کرنا اس کے لیے ممکن نہیں. اس نے دیکھا کہ جانور تک اپنے ہم جنسوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر انسان خود اپنے ہم جنسوں کو ہلاک کرنے کے منصوبے بناتا ہے. اس نے دیکھا کہ انسان اپنے سارے وسائل کو استعمال کر کے فلاحی نظام بناتا ہے مگر وہ نظام روشنی میں تاریکی کے ہم مانی ہو جاتا ہے. ان حالات نے اس کو مایوس کر دیا اور اس نے خودکشی کر لی. یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے آخرت کا تصور نہ ہو تو اس کی زندگی کتنی بے معنی ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کی معنویت اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جبکہ اس کو آخرت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے. آخرت کے بغیر یہ دنیا اتنی بے معنی معلوم ہوتی ہے کہ ایک حساس مفکر یہی کر سکتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے تاکہ اس کے خیال کے مطابق اس کو موجودہ ناقابل فہم دنیا سے چھٹی مل جائے. حادثات کیوں؟ ٹرین جب پلیٹ فارم سے روانہ ہونے والی ہوتی ہے تو سیٹی دیتی ہے. اس سیٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں. اگر کچھ مسافر پلیٹ فارم پر ہوں تو وہ فوراً اپنے ڈبے میں آ کر بیٹھ جائیں. تاہم اس سیٹی کو دو زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر آپ محض آواز کے معنی میں لے کر اس کو شور یا نوائز پولوشن کہیں تو وہ بالکل بے معنی معلوم ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو الارم کہیں تو وہی چیز آپ کی نظر میں بالکل درست اور بامانی بن جائے گی. یہی معاملہ فطرت کے حادثات کا ہے. فطرت کے حادثات کو دو زاویہ نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. ہماری زمین پر قحط، زلزلے، طوفان اور دوسری قسم کی آفتیں پیش آتی ہیں. بعض فلسفیوں نے ان کو مطلق طور پر دیکھا تو ان کو ان واقعات میں کوئی معنویت نظر نہیں آئی. ان کو انہوں نے مسئلہ فساد یا پرابلم آف ایول کا نام دے دیا. مگر پیغمبر ان واقعات کو ایک اور زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ دوسرا زاویہ نصیحت اور عبرت کا زاویہ ہے. اس اعتبار سے دیکھنے میں اس قسم کے تمام واقعات فطرت کا الارم بن جاتے ہیں. پیغمبر کی تشریح کے مطابق یہ واقعات بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت ہیں. وہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سخت دن کی طرف بڑھ رہا ہے جبکہ خدا اپنی عظیم طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا. تمام انسان مجبور اور بے بس حالت میں اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس دن آدمی بھاگنا چاہے گا مگر کوئی جگہ نہ ہوگی جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکے. اس دن آدمی مدد کے لیے پکارے گا مگر وہاں کوئی نہ ہوگا جو اس کی مدد کے لیے دوڑے. یہ واقعات جو زیادہ بڑی شکل میں قیامت میں پیش آئیں گے وہی بہت چھوٹی شکل میں موجودہ دنیا میں پیش آتے ہیں. وہ قیامت سے پہلے قیامت کی یاد دہانی ہیں. کل کے دن جو پردہ کامل طور پر پھاڑا جانے والا ہے اس کو آج ان حادثات کے ذریعے جزئی طور پر پھاڑ دیا جاتا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اس قسم کے واقعات کو فطرت کا الارم سمجھے نہ کہ فطرت کا بگاڑ. ان کو الارم کے نظر سے دیکھا جائے تو تواضع اور اصلاح کا جذبہ ابھرے گا، اور اگر ان کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ نظام فطرت کی خرابی ہے تو اس سے ذہنی انتشار اور بغاوت کے جذبات ابھرتے ہیں. پہلا ذہن آدمی کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا ذہن جہنم کی طرف.